گزر جاتا ہے. تو یہ بعض اوقات پھر ماں باپ بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا اتنی تاخیر جو کرتے ہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، یہ جو زیادہ تاخیر سے شادی کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ نقصان کے پہلو سامنے آ رہے ہیں. معاشرتی طور پر نقصان، اخلاقی طور پر بھی نقصانات کے پہلو سامنے آتے ہیں اور آ رہے ہیں. لہذا اس چیز کو بھی جو سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی جو کمیونٹی ہے، اس سلسلے پر غور کرے. میں مشورتاً بات کر رہا ہوں، میں کو حکم آپ کو بیان نہیں کر رہا، تاکہ آپ مطلب یوں مطلب یہ ایسا نہ ہو کہ مطلب وہ اس پر آ جائیں کہ یہ کیا بات کر دی، یہ کیا. میں بات کر رہا ہوں، آپ کو بھی بات کرنے کی آزادی ہے نا. یہ جو بھی معاشرے کے اس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ کیا بات کر دی، تو بھائی آپ کو بھی تو بات کرنے کی آزادی ہے. آپ بھی تو جب چاہو میڈیا پر کچھ بھی بول کے چلے جاؤ. تو بھائی تو ہمیں بھی بات کرنے کی آزادی ہے. ہم آپ کی بات کا شرعی طور پر بات کریں گے، بھائی آپ کی بات ہوئی وہ شریعت کے مطابق تھی یا نہیں تھی. آپ ہمارے بارے میں کہیں گے ہماری بات شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. جو بات شریعت سے ٹکرائے گی وہ بات رد کر دی جائے گی. ورنہ اپنا اپنا اوپینین ہے، اپنے اپنے تجربات ہیں، اپنے اپنے مشاہدے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ہاں جی. مذاق بھی معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، اور اس کے متعلق تو کسی نے کچھ بیان کیا تھا کہ مذاق میں معاشرے کا حسن ہے، اس طرح کا کچھ جملہ کہا تھا. تو امیر علیہ سنت نے اس کی تردید فرمائی اور سنجیدگی کو لیا گیا کہ سنجیدگی میں حسن ہے، اور اسی میں ہی عافیت ہے کہ عموماً جب ہنسی مذاق بڑھ جاتا ہے تو وہی دلوں میں نفرت بھی پیدا ہوتی ہے، بہت کچھ جس کے اسباب ہیں. اور یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے ہمارا کہ جو ہم سے مذاق مسخری کرے گا نا تو اس کی سمجھو کہ گیدرنگ میں اس کی جگہ بھی بن جاتی ہے. اور سنجیدہ رہنے والا یہ عموماً یوں سمجھے کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو سنجیدہ ہوتا ہے. اور مذاق جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے، اور خاص کر جو ہمارے لوور طبقہ ہوتا ہے جو کم بولنے والا ہو یا تھوڑا سیدھی سادی طبیعت والا ہو، تو ہمارے آپس کے دوستوں میں بھی اس کے ساتھ بڑا ایسا مذاق کیا جاتا ہے کہ جو بعض اوقات اس کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے. سب میں دو چیزوں کا اگر ہم ساتھ لے کر چلیں، سنجیدگی اور بے رخاپن، ان دونوں کا ساتھ ہے. سنجیدگی بہت خوبصورت شے ہے، انتہائی حسین ہے سنجیدگی. ماشاءاللہ. اور سنجیدہ ہو اور چہرہ حشاد بشاش اور مسکراہٹ سے لبریز ہو، کیا بات. تو ایسے کو تو ہر جگہ اہمیت دی جاتی ہے. یعنی ایسا شخص نہیں ڈس آن کیا جاتا. میں نے ایک وقت گزارا مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، اور ہر مطلب جو ان کو قریب جس نے دیکھا وہ جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں تھے، نارملی بولتے نہیں تھے. یعنی وہ طویل خاموشی والی شخصیت ہے. یہ ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا کہ طویل خاموشی کا فیضان نصیب ہوا تھا. بہت دیر تک خاموش رہتے تھے. مگر کمال ہے حاجی امین کہ ان کے ساتھ رہنے والا کسی اکتاہٹ کا یا بیزاری کا شکار ہو، کیونکہ چہرے پر ان کی اب بھی جو ان کا وہ جو امیج جو ان کی چل رہی ہوتی ہے، آپ دیکھیں یوں بیٹھے ہوئے، لیکن چہرے پر ہلکی سی ان کی مسکراہٹ ہے اور چہرہ بڑا حشاد بشاش ان کا رہا. حالانکہ یہ بہت کام کرتے تھے، ہم تو ساتھ تھے. ان کے پاس افتاء کی ذمہ داری تھی، ان کے پاس تدریس بھی یہ کرواتے تھے ایک ٹائم تک. اچھا، ان کے پاس مقتۃ المدینہ کی ذمہ داری تھی، یہ مالیات میں بھی تھے، تحقیقات شرعیہ کا نظام ان کو چلانا ہوتا تھا، اور کچھ تحریری کام بھی ان کے ذمہ تھا، اور شورا کے حوالے سے بھی ان کے ذمہ تھا. پھر آگے جا کر پورے جامعۃ المدینہ کے یہ ذمہ دار بنا دیے گئے تھے، نگران تھے، اور ہر جامعۃ المدینہ میں جا کر یہ بیٹھے تھے. لیکن حاجی امین میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے، ہند کا سفر کیا ہے، ان کے ساتھ بہت سارے سفر کیے ہیں. مجال ہے کہ اس پرسنالٹی کی چہرے پر کوئی اس طرح کے آثار ہوں کہ آپ کو لگے کہ یار اس کا منہ چڑھا ہوا ہے، اللہ نہ کرے، یا مطلب منہ پھلا ہوا ہے، یا ایسا جیسے بالکل نارمل اور حساس بشاش طبیعت، اور اس طرح کے رہا کرتے تھے. بولتے انتہائی کم تھے، لیکن چہرے پر ان کی مسکراہٹ تھی. اور یہ میں آپ کو جو مثال دے رہا ہوں، یہ اس کی مثال دے رہا ہوں جو ایک مرید تھے. یعنی کہ ایک پیر صاحب کی مثال ہے، لوگ روزانہ مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سنجیدگی بھی ان کی مثالی ہے، اور سنجیدگی کے دوران ان کے چہرے پر مسکراہٹ تو بے مثالی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں چیزوں کو اگر کہیں آپ یکجا دیکھنا چاہتے ہیں کہ سنجیدگی اور مسکراہٹ، سنجیدگی اور حشاد بشاش طبیعت،
یہ آپ کو امیر سنت کی ذات میں مدنی چینل پہ بھی آپ کو نظر آتی ہوگی، اور یہ فیضان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کا. کہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا اسے کبھی اکتاہٹ نہ ہوتی تھی. حالانکہ آقا کے بارے میں یہی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے رونے کے واقعات بہت ہیں، رونے کی جو کیفیات ہیں، اور دائم الفکر تھے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن مسکراہٹ بھی بس مسکراہٹ تھی. تو یہ چیزیں بھی نوٹسیبل ہیں جو غور کرنے کی، کہ ہمیں ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. ساتھ ہی یہ جو ٹاپک میں ہوتا ہے نا کہ ہنسی مذاق، آپس کی جو ہنسی مذاق، وہ الگ ٹاپک ہو گیا جی نا. جی، ہنسی مذاق الگ ٹاپک ہو گیا کہ اس میں آپ کی عزت داؤ پہ لگتی ہے، نہیں پھر اور اب وہ ٹھٹا مذاق کرتے ہیں، فلمیں کراتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں. تو دل آزاری نہ بھی کرنے، بہت زیادہ جیسے لافنگ کرنے والا، اور اس طرح مطلب کہ بہت زیادہ بولنے والا بے وجہ، اور اس طرح مطلب ہر بات پہ مطلب کہ ہر چیز کو آپ کی دل آزاری آپ نے نہیں کی، لیکن ہر بات کو مذاق میں لے رہے ہو، ہر بات کو مذاق میں لے رہے ہو. تو اس کو پتہ ہے، اس کو کبھی کبھی کوئی دو آدمی کہہ دیتے ہیں یار کوئی تو سنجیدگی کے ساتھ بات لے لیا اگر، تو پھر اس کو آدمی عموماً اچھے مشوروں میں بھی نہیں بٹھاتا کہ یار یہ کیا بات کہہ رہے گا، یہ تو ابھی جوکر ٹائپ کا آدمی ہے. نہیں، اس میں بعض اوقات ایسے حادثات بھی ہوئے ہیں. ابھی جیسے باب المدینہ کراچی میں یہ ون ویلنگ کا بھی ایک جو خبط سوار ہے اور نوجوان جو نکلتے ہیں، ایک جگہ کا بتایا تھا کہ نوجوان ون ویلنگ کرتے ہوئے تیز موٹر سائیکلیں چلا رہے تھے، تو دوستوں میں ہوتا ہے نا کہ جیسے تیزی سے جا رہا تو یوں ہاتھ کر کے ذرا سا اس کو ڈرانے کے لیے، تو وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اس کو ایسے ہی ہاتھ جیسے ہلایا تو اس کو لگ گیا تیزی میں. اب وہ جو گاڑی سلپ ہوئی اور وہ نوجوان جا کے جو فٹ پاتھ سے ٹکرایا، اللہ اللہ سر ہی کھل گیا اس کا، وہیں انتقال ہو گیا اس کا. اللہ کا یعنی یہ بعض اوقات اس طرح کے ہنسی مذاق جو ہے نا، یہ جان لے لیتا ہے زندگی بھر کا نہیں. پھر ایک ہوتا ہے نا کہ چلے مجھے کسی سے محبت ہے، اب اس کو مذاق میں ایسے ہی کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، اب زندگی بھر میرے دل میں تو ایک بوجھ رہے گا نا کہ یار یہ کیا ہو گیا مجھ سے. تو واقعی لائف گزارنی ہے، لوگوں کی عزتوں کا بھی تحفظ، اور بہت ساری اس طرح کے معاملات پر، جیسے بعضوں کا کوئی چیز ملا کر دے دی، اب کھانا کھا رہے ہیں تو چیز ملا کے دے دی، اب اس کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مرض ہی ہو گیا جس سے اس کا کوئی گردے فیل ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو اس طرح کا گیدرنگز اللہ میں احتیاط عموماً نصیب ہوتا ہے. کرے، سنجیدگی نصیب کرے. کالز لے لیتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونان کے جزیرہ کریتی سے اظہر عرض کر رہا ہوں. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت باکرامت رکھے. نگران شورا کا جدول 2014 کا یہاں کا یاد کر رہے تھے. آج اجتماع میلاد بھی تھا، جلوس میلاد بھی تھا. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت دے، سلامتی دے، دوبارہ پھر آپ کی تشریف آوری ہو. مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بنگلہ دیش سے آیا ہوا سوال آخر میں پیش ہوا تھا کھجانے کے حوالے سے، کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی کھجاتا ہے تو اس میں یہاں اسلامی بھائی تذکرہ کر رہے تھے کہ کیا کافی دیر تک اگر کوئی کھجاتا رہے قیام میں یا رکوع میں مسلسل کھجاتا ہی رہا اپنے کسی جگہ پر، تو یہ کہ عمل کثیر کی کوئی صورت تو نہیں اس میں بنتی نظر آئے گی؟ ماشاءاللہ اظہر بھائی کریتی پہنچ گئے. ہاں، یورپ کے جزیرے میں، بڑا جزیرہ ہے، بہت دور تک سمندر پھیلا ہوا ہے، بہت دور تک. اچھا اجتماع کیا تھا جب میری وہاں سے ہوئی تھی. جلوس میلاد بھی ہوا نا. ہاں، تو ماشاءاللہ چلیں وہاں والوں کو جلوس میلاد اور اجتماعی میلاد دونوں کی مبارکباد ماشاءاللہ، اور مدنی قافلوں میں سفر کی مدنی التجا ہے. جی مفتی صاحب. ویسے تو عام طور پہ بنتی نہیں ہے اس کی صورت، کوئی کھجا رہا ہے کیونکہ ہاتھ بندھا ہوا ہوگا اس کا ایک، اور اس حال میں وہ کھجائے گا تو بہت مشکل ہے کہ دور سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ ایسا عمل کر رہا ہے کہ جس سے اسے محسوس ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے. کیونکہ عمل کثیر ایسے عمل کو بولتے ہیں کہ جو نماز میں اس کو جانتا نہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور دور سے دیکھے تو دیکھنے کی صورت میں یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسے عمل کو عمل کثیر بولا جاتا ہے. تو اب ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے بندہ کھجا رہا ہے، تو دور سے دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز کے اندر ہے. ہاں اگر کوئی صورت ایسی بن جاتی ہے کہ ایک ہی جگہ بھلے وہ کھجاتا رہا بہت دیر تک لیکن عمل کثیر کی کوئی صورت بنے گی تو پھر نماز ٹوٹے گی، ورنہ ایسا عمومی طور پہ ہوتا نہیں ہے. جی کال دیں.
تسلیم شیخ اتاری راجستھان بیکانیر سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ عز و جل آپ کا سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا، ہمارے نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مدنی پھول عنایت کرتے ہوئے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ہند کب تشریف لائیں گے، جلدی سے جلدی تشریف لے آئیں باپا جان کے ساتھ، کہیں مریدی کہیں دعوت اسلامی والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہنا تھا، ہمارے مفتی صاحب ماشاءاللہ مدینہ مدینہ لگ رہے ہیں پیلے امامے میں، بہت اچھے لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہمارے حاجی عمران بھی، ہمارے حاجی امین بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، ہر مدنی چینل والے جتنے بھی کام کر رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ دعا کریں جلد از جلد دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا ویزا مل جائے۔ خواہش یہی ہے کہ جب بھی آؤں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا ویزا لے کر آؤں، اور گورنمنٹ، دونوں گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہوگا۔ جب دعوت اسلامی کا مدنی کام چونکہ وہاں کرنا ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا ویزا لے کر انشاءاللہ آنے کی نیت ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے اور ہمارے لیے آسانی بھی ہو جائے۔ جی کال دیں۔ میں دکان پہ ہوتا ہوں، نالے پاک میں لگاتا ہوں تو لوگ بعض اوقات اعتراض بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں لگاتے ہو، تو میں ان کو جواب میں یہ بولتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے آپ، تو اللہ رب العزت نے ان کو بولا تھا کہ آپ نالے کے ساتھ ہی اندر آ جائیں، آپ ہمارے حبیب ہیں۔ تو یہ جواب میں دیتا ہوں، یہ جواب دینا میرا صحیح ہے کہ مفتی صاحب سے بتائیں گے کہ میں غلط جواب دیتا ہوں؟ نالے پاک لگانے پہ اعتراض کرتے ہیں، شاید ایسا تھا۔ جواب تو آپ کا درست نہیں ہے، کیونکہ ایسی روایتوں کو علماء نے تسلیم نہیں کیا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی فرمایا کہ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ جوتوں سمیت جو ہے وہ عرش پر تشریف لے کر آئیں، تو اس طرح کی روایت بیان نہیں کرنی چاہیے۔ باقی رہا کہ نالین پاک لگانا، نالین شریف لگانا، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی عدم جواز نہیں، ناجائز ہونے کی وجہ کوئی نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہو، ایک زینت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں لگائی جا رہی ہے، آپ کی تعظیم و تکریم میں یہ نقش لگایا جا رہا ہے، اصل نہیں ہے، نقش لگایا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور لگا سکتے ہیں۔ جو ناجائز بولتا ہے اس پر لازم ہے کہ اس کی کوئی دلیل دے، ورنہ بہرحال اس کے ناجائز نہ ہونے پر کوئی دلیل نہ ہونا یہ خود اس کے جائز ہونے کی ایک دلیل ہے۔ جی ہند گجرات جام نگر سے سگے عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری و ساری ہے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اجتماع پاک کے اندر مائک کی آواز اتنی تیز رکھنا کہ اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف پہنچے، ایسا کرنا کیسا؟ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اسپیکر، اول تو اسپیکر کی جہاں حاجت نہ ہو نا وہ اسپیکر لگائے نہ جائے۔ اب گھر کے اندر کیا اسپیکر بولتا ہے، کمرے کے اندر کیا اسپیکر بولتا ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے گھر کے باہر بھی، تو اس میں آنے جانے والوں کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو جس کو حقوق عامہ کہتے ہیں، عام لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح گھروں میں رہنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، تو ان سب کو ایک عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے آس پاس پڑوس والے محلے والوں کو اذیت ہو، تکلیف ہو، اور اس کا اہتمام بہت ضروری ہو۔ یہ ماشاءاللہ مسلسل ہمارے مدنی مذاکروں میں اور سوشل میڈیا کے مدنی گلدستوں میں ہم اس بات کو بیان کرتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ جی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں جی، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ میرا کاسمیٹکس کا کام ہے، تو اب ہمارے کام میں نا یہ ہے کہ جیسے ہمارا کام امپورٹڈ آئٹم کا ہے، تو اس میں ڈالر کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، ریٹ بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، تو پھر میں نے یہ سنا ہے کسی سے کہ ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے، تو کیا مثال ہے، ہمیں ایک چیز ہم نے خریدی ہے 10 روپے کی، اب وہ ہمارے پاس رکھی ہوئی رکھے 20-30 کی ہو گئی اور ہم نے اس کو 50 کی بیچی، کیا وہ روزی ہمارے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟ اور مزید یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اگر ہمارا یہ ذہن ہے
کر لیتے ہیں کہ ہم مال رکھیں گے اور تاکہ یہ ہمارے زیادہ سے زیادہ منافع ہو، ایسا کرنا ہمارے لیے کیسا ہے؟ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی، ذخیرہ اندوزی اناج کے اندر ہوتی ہے، اور وہ بھی اس طرح کے اپنے ہی شہر کی ساری چیز خرید لی کہ جس کی وجہ سے لوگ تنگی کے اندر آ گئے، تو یہ چیز ممنوع ہے، اور اس کی حدیثوں کے اندر جو ہے وعیدیں آئی ہیں۔ اگر کوئی باہر سے کوئی چیز خریدتا ہے یا جو اناج کے علاوہ کی چیزیں ہیں اس میں کوئی جمع کر کے رکھتا ہے تو اس کے اندر حرج نہیں ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ ہر مقام پر چاہے کوئی چیز ہو اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے، ان کا لحاظ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ جس چیز کے مسلمان محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اس چیز کو ایسا مہنگا کر کے بیچیں کہ مسلمان مشکل کے اندر آ جائیں، پریشانی کے اندر آ جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو مدنی مذاکروں کی برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ